في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قلت والذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والإناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ إلا بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شریعت التوراة وما بعدها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں تک نسخ کی مخالفت کا تعلق ہے کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار کیا، یعنی یہود جو ہیں وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کوئی اللہ، تو لہذا وہ فرماتے تھے کہ اب اس تورات کے بعد ہمیں پھر اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اپنے تعویلات بعیدہ کی پیش نظر یہ کہتے تھے کہ جی اللہ کا اگر یہ کتاب اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، تو پھر اللہ کو حکم بدلنے کی کیا ضرورت؟ اگر پہلا حکم ٹھیک تھا تو پھر دوسرا کیوں آیا، اور دوسرا ٹھیک ہے تو پھر پہلا غلط تھا اور خدا غلطی سے پاک. تو اس لیے یہ سمجھیں کہ نسخ کے منکر سب سے پہلے جو ہیں وہ تو یہود ہیں، اور اس کے بعد بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اہل رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین، اسی طرح ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء هذه الامہ رحمت اللہ علیہم اجمعین الی یوم القیامہ، ان سب کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے احکام میں نسخ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے ارادے سے جب چاہتے ہیں حکم میں تبدیلی فرما دیتے ہیں، اور اس نسخ کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی، یعنی پہلے احوال کے مطابق، حالات زمانہ کے مطابق اور بندوں کی قوت و استطاعت کے مطابق دیتا ہے. اب اس نسخے کی تبدیلی کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ طبیب کا پہلا نسخہ غلط تھا، بلکہ طبیب مریض کے احوال کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جیسے جیسے اس کی طبیعت کا تقاضا ہوگا وہ احکام بدل دے گا، نسخہ بدل دے گا، طریقہ بدل دے گا. تو سب سے پہلے مخالف جو ہے نسخ، یہ بات یاد رکھ لیں، یہودی ہے، اور ان کے بعد جو نسخ کے مخالف ہیں وہ فرقہ معتزلہ ہے. فرقہ معتزلہ جو ہے ان کی بنیاد بھی دراصل یہود سے ہے. یہ جتنے فرقے ضالہ ہیں، یعنی جتنی دنیا میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں اور جتنی ناری فرقے ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صرف ایک جماعت جنت میں ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، اس کے ماں سوا تمام طرق جو ہیں وہ طرق نار ہیں. تو یہ جتنے فرقے باطلہ پیدا ہوئے ہیں، خوارج ہیں، پھر خوارج کی قسمیں ہیں، اسی طرح فرقے ضالہ معتزلہ ہیں، پھر معتزلہ کے اندر بڑی قسمیں ہیں، کوئی جبریہ ہیں، کوئی قدریہ ہیں، کوئی کرامیہ ہیں، اسی طرح روافض اور شیعہ، ان میں پھر کئی قسمیں ہیں. یہ تمام فرقوں کے اصل اور بنیاد جو ہے فتنے کی وہ دراصل یہود ہے.
ان یہود سے ہی یہ فتنے سارے جو ہیں پھر نکلتے چلے آئے اور آگے جا کر پھر شاخ در شاخ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ تو معتزلہ جو ہیں یہ بھی دراصل فتنہ یہود کا اثر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیھا، کہ نہیں منسوخ کر دیتے، نہیں بدل دیتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے کوئی آیت، بلکہ لاتے ہیں اس جیسی یا اس سے بہتر۔ تو اس کے بارے میں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بھی یہاں قید ہے، یعنی یہاں ایک شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہتے کہ کوئی آیت منسوخ کریں تو ہم اس کے بدلے میں بہتر لاتے، لیکن ہم نے کوئی منسوخ نہیں کی۔ یعنی وہ یہاں اس کو ایک قید اور شرط کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں کہ یعنی اللہ نے کوئی حکم منسوخ نہیں کیا، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم منسوخ کرتے، یعنی اگر ہم کوئی حکم بدلنا چاہتے تو ہم بدل دیتے اور اس سے بہتر لے آتے، لیکن ہم نے نہیں بدلا۔ تو یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے جو فرقہ ضالہ ہے۔ اسی طرح ابو مسلم اصفہانی نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اس نے بھی معتزلہ کی تائید کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی نسخ نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ یہ قید لگی ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو منسوخ کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو بھلا دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو ابو مسلم اصفہانی اور معتزلہ وہ بھی یاد رکھیں قرآن میں نسخ کے قائل نہیں ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت صحابہ سے لے کر سلفن اور خلفن، متقدمین اور متاخرین، تمام کے تمام جو ہیں قرآن میں نسخ کے قائل ہیں کہ اللہ جب چاہے حکم بدل دے، اس کی حکمتیں ہیں۔ اچھا، اب فرق یہ ہے کہ بعض علماء نے تو ایک مکمل حکم کو بالکلیہ بدل دینے کا نام نسخ رکھا ہے، یعنی ایک حکم تمام کا تمام بدل جائے۔ کیا مانا کہ پہلے کعبہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو اب پہلا حکم بالکل بدل گیا، پورے کا پورا بدل گیا، یعنی اس کعبے کے بجائے اب قبلہ ہمارا مسجد الحرام ہو گیا، اللہ کا کعبہ ہو گیا۔ تو بعض علماء تو نسخ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ بھئی نسخ کا معنی ہی یہ ہے کہ پہلے حکم کو بالکلیہ بدل دیا جائے، یعنی من جمیع الوجوہ بدل دیا جائے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سارا حکم بھی نہ بدلے، اس کی کوئی ایک جزئی بدل جائے تو وہ بھی نسخ ہے، یعنی سارا حکم نہیں بدلا گیا بلکہ اس کا کوئی ایک جز بدل دیا گیا تو وہ بھی نسخ کہلائے گا۔ تو اس لیے متقدمین علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ قرآن میں تقریباً 500 آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئی، یعنی جن کے حکم جو تھے منسوخ ہو گئے، یا تو وہ بالکلیہ منسوخ ہو گئی یا بھلا دی گئیں، یا آیتیں باقی رہیں لیکن حکم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور انہوں نے ان کی تعداد جو ہے تقریباً 500 آیتیں نقل کی ہے۔ لیکن ان کے بعد جو متاخرین علماء کرام آئے اور جنہوں نے یہ پابندی لگا دی تھی کہ بھی نسخ کا معنی یہ ہے کہ پورا حکم بدلے، پورا حکم بدلے، جب یہ پابندی لگی تو آیتیں گھٹ گئیں، لہذا انہوں نے کہا کہ کل 25 آیتیں ہیں جن کے اندر نسخ ہوا ہے، یعنی 500 سے کم ہو کے 25 پہ آ گئیں۔ جنہوں نے 500 کہا تھا وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، اس لیے کہ کسی جزوی تبدیلی کو بھی انہوں نے نسخ میں شمار کر لیا، اس لیے آیتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اور جنہوں نے کامل حکم کو نسخ تسلیم کیا تو آیتوں کی تعداد گھٹ گئی اور 25 پہ آ گئی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان 25 آیتوں میں بھی تطبیق کی کوشش کی تو 5 آیتوں کے وہ قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف 5 آیات ہیں جن میں نسخ ہوا ہے، اور باقی کے اندر تطبیق کرنا جو ہے وہ ممکن ہے، اور جہاں اللہ کے قرآن میں تطبیق ممکن ہو تو ہم بلا وجہ نسخ کی طرف کیوں جائیں۔ تو بہر صورت اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صحابہ سے لے کر آج تک علماء حق کا جو ہے وہ نسخ کے قائل ہیں۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن مسجد میں تشریف لے آئے، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ لوگوں کو واعظ کر رہا ہے، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آتا ہے اور لوگوں کو واعظ نصیحت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ واعظ نصیحت نہیں کرتا،
بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں کوئی عالم ہوں اور میں بھی کوئی مولوی ہوں اور اپنی شہرت چاہتا ہے، ورنہ اس کو بلائیں، آپ نے بلایا، فرمایا کہ تم ناسخ اور منسوخ کے تمام احکام جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ قرآن مقدس میں کتنی آیتیں منسوخ ہیں اور کون سی آیتیں ناسخ ہیں۔ اسی طرح احادیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکم ہیں جو حدیث پاک میں بھی منسوخ ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں تمہیں علم ہے، کیونکہ ایسے واقعات جو قرآن پاک میں نہیں احادیث میں بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جن کا نسخ صرف حدیث مبارک سے ثابت ہے، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جلیل ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں سفر سے واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ السلام علیکم، السلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں دل میں بہت گھبرا گیا کہ آقا نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید حضور مجھ پہ ناراض ہو گئے، تو لہذا میں پیچھے ہٹ گیا اور چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلوایا مجھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ پہلے نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا شریعت میں جائز تھا، اب اللہ نے منع کر دیا ہے کہ نماز کی حالت میں کوئی بھی سلام کا جواب نہیں دے سکتا، تو میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا اور تم نے سلام کیا تو میں نے اس لیے جواب نہیں دیا۔ تو اب پہلا حکم یہ تھا کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا جائز ہے، یعنی کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ تو کہہ سکتے تھے وعلیکم السلام اور پھر اپنی نماز بھی شروع کر دی، لیکن بعد میں اللہ نے یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا اور اس کا ذکر بھی احادیث مبارک میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کئی آیات مبارکہ ایسے ہیں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو اور قبروں کی زیارت نہ کیا کرو، فرمایا اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کیا کرو۔ تو اب زیارت کا معنی یہ نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں زیارت ہوتی ہے، ہمارے ملک میں تو تجارت ہوتی ہے اور شرک ہوتا ہے، ہمارے ملک میں تو باقاعدہ قبریں فروخت ہوتی ہیں، باقاعدہ وہاں میلے لگتے ہیں، وہاں ٹیکس لگتے ہیں، وہاں تماشے کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے اور ہاتھ باندھ کے قبر کا باقاعدہ طواف ہوتا ہے جیسے اللہ کے کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے اس سے بڑا شرک جو ہے کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کا چونکہ طواف ہے تو لہذا ولی کے قبر کا بھی طواف ہے، اللہ کے کعبے کی طرف اگر ہم نے سجدہ کرنا ہے تو قبر کی طرف بھی سجدہ کرنا ہے، اور یہاں تو میرے خیال میں لوگ صرف نماز میں سجدہ کرتے ہیں، وہاں پہلے چوکٹ پہ سجدہ پھر قبر پہ سجدہ اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور الٹے پاؤں واپس آئیں گے، الٹے پاؤں واپس آئیں گے کہ یہ قبر والے کی تعظیم ہو رہی ہے۔ اب خدا جانے پتہ نہیں یہ تعظیم کس کی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شرک سے بچائے۔ مقصد زیارت کا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، کیوں کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے اور آدمی کو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ جاتا ہے تو اس کو دل میں یقین آ جاتا ہے کہ مولا یہ تیرے سالے بندے بھی آج مٹی کے نیچے سو گئے تو ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی اسی جگہ آنا ہے اور ہمیں پر بھی موت آئے گی اور ہم پر بھی یہ وحشت کا گھر آئے گا، تو لہذا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما تاکہ ہمارے لیے قبریں جو ہیں وہ باغ جنت بن جائیں، نہ کہ وہ جہنم کے گڑھے بن جائیں۔ تو لہذا بہرحال پہلے ایک حکم تھا، پھر حضور نے اجازت دے دی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا نے صحابہ کو منع فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ سفر میں جاؤ اور راستے میں کافروں کی آبادیاں ہوتی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تو ان کافروں کے برتنوں میں تم کھانا نہ کھایا کرو۔ مسافر کو جیسے ضرورت پیش آتی ہے، پہلے دور کے اندر بھی لوگ سفر کرتے تھے، تو راستے میں اب بستی آ گئی کافروں کی اور مسلمان بیچارہ محتاج ہے کہ ان سے برتن لے کے میں نے کھانا پکانا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے، حضور نے منع فرما دیا۔
تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب سفر بھی ضروری ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ راستے میں مسلمانوں کی کوئی بستی ہی نہیں آتی اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں برتن لینے کے لیے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اچھا میں اجازت دیتا ہوں، لیکن اچھی طرح ان کو دھو لیا کرو اور پاک کر لیا کرو تاکہ کسی قسم کا اس کے اندر جو ہے شبہ نہ رہ جائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایسی چیزوں سے منع کر دیا تھا۔ یہ کھجور کا درخت ہے نا جی، تو کھجور کے درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس کا مٹکا بناتے تھے، اس کا باقاعدہ یعنی باہر سے لکڑی صاف کر لی، اندر سے سوراخ کر کے مٹکے کی شکل بنا لی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے ہاں کدو ہوتا ہے، ایک لمبا بھی ہوتا ہے گول بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اندر سے سوراخ کر کے سکھا کے مادہ نکال کے اس کو بھی برتن بنا لیتے تھے۔ تو اس میں بھی حضور نے منع فرما دیا کہ بھی اس کے اندر تم استعمال نہ کیا کرو، کیوں؟ لوگ اس میں شراب بنایا کرتے تھے۔ لوگ اس زمانے میں ابتداء میں شراب جو ہے وہ ان چیزوں میں بناتے تھے، ان کے اندر بند کر دیا اور زمینوں میں دفن کر دیا۔ اس میں خمیر زیادہ اٹھتا تھا کہ بالکل چونکہ بند ہو گیا، ہوا اندر جا نہیں سکتی تھی اس برتن سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو جب حرمت شراب قائم ہو گئی، مسلمانوں کو پتہ لگ گیا کہ شراب حرام ہے اور ہر مسکر حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور تمام لوگ الحمدللہ منشیات سے بچ گئے، تو پھر حضور نے اجازت دے دی کہ اب کوئی بات نہیں، اب اگر ان برتنوں کو استعمال کرتے ہو تو کر لو۔ ابتدا میں اندیشہ تھا کہ کہیں آدمی ان برتنوں کے استعمال سے کسی نشے والی جگہ میں نہ چلا جائے، لہذا جب پورا سد باب ہو گیا تو اجازت مل گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں ناسخ اور منسوخ کے احکامات کا پتہ نہیں ہے تو پھر تمہیں واعظ کرنے کا اور تقریر کرنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے پتہ نہیں تم ایک ایسی حدیث سناتے رہو جو منسوخ ہو چکی ہو، تم لوگوں کو ایک ایسا حکم سکھلاتے رہو جو حکم جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے منسوخ کر دیا ہو۔ تو لہذا ناسخ اور منسوخ کا ہونا جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر اور آج تک علماء حق کا، علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک حق ہے، اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے احکامات میں نرمی فرما دی۔ اب جیسے بغیر پانی کے پہلے وضو ہو ہی نہیں سکتا تھا اور نماز ہو نہیں سکتی تھی، جب تک پانی نہ ملے وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ مٹی کے ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے، یعنی آدمی جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، اس کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، پانی نہیں ہے، وہ بھی تیمم کر لے، بس کافی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور جہاں پانی ملے وہاں غسل کر لے۔ تو یہ ساری رعایتیں جو ہیں یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کیوں مخالفت کی؟ محض کفر، محض اناد، ورنہ یہ تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر دے، اپنے حکم بھی بدلے تو اس پہ قادر ہے۔ جیسے کہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے بہن بھائی کا نکاح جائز رکھا، لیکن بعد میں حرام ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے تمام حیوانات کا کھانا حلال کر دیا، کیوں؟ تمام چیزیں تو غرق ہو گئیں، مخلوق اللہ کی ساری فنا ہو گئی، اور کشتی میں وہی لوگ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اب جب جبل جودی پر آ کے کشتی لگی تو اترنے کے بعد کھائیں کیا؟ ان کے پاس ماں سوائے حیوانات بحریہ کے تو کوئی چیز ملتی ہی نہیں تھی، اور کیا مل سکتا تھا؟ یا حیوانات بریہ یا حیوانات بحریہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے حلال کر دیا، بعد میں تحریم آ گئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بنو اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مباح کر دی اور بعد میں حرام کر دی، یا پہلے حرام تھی اور بعد میں ان کو اجازت مل گئی۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ بھئی نسخ جو ہے وہ صرف شریعت محمد مصطفیٰ میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ تو تورات میں بھی موجود ہے، بلکہ تورات سے قبل نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شریعت نہیں تھی۔ یاد رکھو آدم علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی نبوت، آپ نبی تو تھے لیکن شریعت لے کے نہیں آئے،
آپ کو احکام دیے گئے صرف تعمیر کے کہ دنیا کو بسانا کیسے ہے، دنیا کو آباد کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو شریعت نازل ہوئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقت حرم ذلک فی شریعت التوراۃ ما بعد وامر ابراہیم علیہ السلام بذبح ولدہ ثم نسخہ قبل الفعل۔ اور حضرت مفسر فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اب بیٹے کا ذبح کرنا جو ہے یہ کوئی یعنی کون ذبح کرتا ہے بیٹے کو، لیکن اللہ کا حکم تھا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنے اس حکم کو یعنی فعل ہونے سے پہلے منسوخ کر دیا، امتحان لے لیا، حکم دے دیا، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، چھری بھی رکھ دی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ تو لہذا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اللہ نے اپنا حکم جو ہے مہربانی فرما کر وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ تم جنت سے ایک دمبا لے جاؤ اور بس اسماعیل کے بدلے میں دمبا ذبح ہو جائے، قربانی قبول ہو گئی۔ تو وہی دمبا ذبح کرنا جو ہے وہ سنت بن گیا قیامت تک۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، اضحیہ ہم کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ ابا ابراہیم کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی سنت کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ تو لہذا اللہ پاک نے یعنی حکم تو دیا تھا کہ بیٹا ذبح کرو، لیکن ذبح بدل میں دمبا ہو گیا، اور اللہ نے قربانی بھی قبول کر لی، فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا، تم نے میرے خواب اور میرے حکم کی تعمیل کر دی، اب مجھے اسماعیل علیہ السلام کی جان لینا تو مقصود نہیں، مقصود تو تیرا امتحان تھا، اور تو نے اپنے خلیل ہونے کا مقام جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، لہذا ہم نے تمہاری قربانی بھی قبول کر دی اور تمہیں تمہارا بیٹا بھی واپس کر دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جمہور بنی اسرائیل بقتل من ابدل منهم ثم رفعنا بالقتل كي لا يستحسن القتل۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ جیسے اللہ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم قتل کرو، فاقتلوا انفسکم من دبارکم، تم توبہ کے لیے اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب بنو اسرائیل نے جب قتل کرنا شروع کیا، تقریباً 70,000 بنو اسرائیلی قتل ہوئے، تو اللہ نے فرمایا بس جو ہو گئے، باقی کی توبہ منظور ہے۔ واشیان کثیرتن یطول ذکرہم، فسر فرماتا ہے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ وہم یعترفون بذلک ویصدفون عنہ، یہ یہودی یہ ساری باتیں مانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وما یجاب بہ عن ھذہ الادلۃ باجوبۃ لفظیۃ فلا یصرف الدلالۃ فی المعنى اذ هو المقصود، اور وہ یہودی ان باتوں کا انکار کر کے لفظی ہیر پھیر کر کے جواب بناتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً مانا تو وہی کا وہی رہتا ہے کہ اللہ نے اپنا پہلا حکم جو ہے وہ بدل دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَمَا فِي كُتُبٍ مَّشْهُورٍ مِّنَ الْبِشَارَةِ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَمْرِ بِاتِّبَاعِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ وُجُوبَ مُتَابَعَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا إِلَّا عَلَى شَرِيعَتِهِ وَالسَّوَاءٌ قِيلَ إِنَّ الشَّرَائِعَ المتقدمة البغيات اللابسة علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی تو یہ عادت ہے کہ جیسے ان کی کتابوں میں بشارت تھی میرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی، آپ کی پیدائش کا ذکر، آپ کی پیدائش کی جگہ کا ذکر، آپ کی علامات، اور اتنی واضح علامات تھیں کہ ان میں کوئی معاند تو شک کر سکتا ہے، کوئی عقل والا کبھی شک کر ہی نہیں سکتا، اتنی واضح علامات، لیکن پھر گئے، مکر گئے، انکار کر گئے، تحریف کر دی، کتابیں بدل ڈالی، اور لوگ پوچھتے تو کہتے نہیں وہ جس نبی کے آنے کا ذکر تورات میں ہے نا، یہ وہ نبی نہیں ہے، انکار کر دیتے۔ تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ بھئی یہود کی تو یہ عادت ہے، ان کے تو مزاجوں میں داخل ہے یعنی غدر کرنا، خیانت کرنی، اللہ کے احکام میں تبدیلیاں کرنی، لہذا اگر وہ نسخ کا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔
اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ من سمات الصيام الى الليل وقيل انها متركه من شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسختا فعلى كل تقدير فوجوب مطابقت متعین، یعنی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جب میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے تو ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی صحیح معنی میں پیروی کریں۔ آپ کی اطاعت جو ہے وہ بالکل معین ہے، یعنی آج بھی اگر کوئی شخص یہودیت پہ قائم رہے یا نصرانیت پہ قائم رہے وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری نبوت کے بعد، میری رسالت کے بعد جو شخص مجھ پر ایمان نہ لے آئے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ تمام کتابوں میں یہ حکم تھا کہ جب حضور کا زمانہ آئے تو حضور کی اتباع کریں۔ اسی فصل النجاب کتاب نو آخر الکتب عہدا باللہ تبارک و تعالی وفی هذا المقام بین تعالی جواز النسخ ردا علی الیہود علیہم لعنت اللہ۔ اب چونکہ حضور پاک خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جامع ہے، آپ کی نبوت بھی کامل اور مکمل، اور آپ پر جو اللہ نے کتاب بھیجی وہ بھی کامل اور مکمل، آپ کا دین بھی کامل اور مکمل، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی نسخ کے احکام بیان فرما دیے تاکہ قیامت تک کے لیے تمام چیزیں جو ہیں وہ حجت ہو جائیں اور رد ہو جائیں ان یہودیوں کا جو منکر ہیں اللہ کی، ان پہ کروڑوں لعنتیں ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت کے بعد فوراً فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کیا میرے نبی آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ بالکل قادر، تو جب ہر چیز پہ قادر ہے تو حکم بدلنے پہ بھی قادر ہے، جو چاہے بدل دے۔ اس لیے فرمایا الم تعلم، اور کیا آپ نہیں جانتی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ملک ہے آسمانوں کے اور زمینوں کے، وکما ان لہ الملک بلا منازع فَكَذَلِكَ لَهُ الْحُكْمُ بِمَا يَشَاءُ۔ جب یہ سارا ملک اللہ کا ہے اور کوئی اللہ کا جسم کے مقابلے پہ جھگڑنے والا نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ملک ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا ملک ہے؟ اگر کسی کا ملک ہوتا تو وہ خود فنا ہو جاتا۔ تمام کا تمام ملک جب اللہ کا ہے تو پھر حکم بھی اللہ کا ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں حکم جاری فرما دیں۔ اس لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیں آج پوری دنیا میں جو لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مخلوق اللہ کی ہے اور قانون بندوں کا ہے۔ پوری دنیا میں جو تباہی آئی ہوئی ہے نا جی، پوری دنیا کے اندر آپ اس کا مطالعہ کر لیں، یعنی پورے عالم میں، چاہے وہ عالم اسلامی ہے یا عالم غیر اسلامی ہے، ان سب میں جتنی تباہیاں ہیں، جتنی قتل ہے، خون ریزیاں ہیں، بد امنیاں ہیں اور بے برکتی ہے، آسمانوں سے اللہ کے عذاب کے نزول ہیں، زمینوں سے اللہ کے قہر کا اظہار ہے، اور سب کی وجہ کیا ہے کہ ملک اللہ کا ہے، ملک اللہ کا ہے، مخلوق اللہ کی ہے اور قانون بندوں کا ہے۔ حالانکہ جب مخلوق اس کی ہے تو قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اور اسی طرح دیکھ لیں جو لوگ اللہ کے قانون کو صحیح معنوں میں مانتے رہے ان کو اللہ نے عزت دی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے تو آپ ایک یتیم مکہ تھے، لیکن جب اللہ نے آپ کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا اور پھر حضور نے ایسی جماعت پیدا فرمائی، ایسی کھری جماعت کہ ہیرے میں کھوٹ ہو سکتا ہے، صحابہ میں تو کھوٹ نہیں ہو سکتا، ایسی مقدس جماعت پیدا فرما دی کہ انہوں نے ایک ایک حکم پہ عمل کیا، تو اللہ نے یاد رکھو پھر عزت دی کہ نہیں دی، غلبہ دیا کہ نہیں دیا، کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم گاڑ دیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کا قانون نافذ کیا تو دنیا میں دریا بھی ان کے تابع، ہوائیں بھی ان کے تابع، فضائیں بھی ان کے تابع، سمندر بھی ان کے تابع، حیوانات بھی ان کے تابع،
جانور بھی ان کے تابع، اور دنیا کا کوئی ضرر دینے والی چیز ضرر نہیں دے سکتی تھی ان کو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ قرآن کے تابع ہو گئے، اللہ نے ساری کائنات ان کے تابع کر دی۔ اسی لیے آپ صحابہ کے واقعات پڑھیں کہ حضرت امیر المومنین نے جو خط لکھا تھا دریائے نیل کو، مصر کے دریا کو بھی کوئی خط لکھتا ہے؟ آج تم کوئی خط لکھ کے پانی میں ڈالو، مٹ جائے گا، دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، کاغذ گل جائے گا، اور کیا ہوگا؟ لیکن سیدنا عمر نے دریاؤں کو حکم نامے جاری کر دیے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن العاص جو گورنر تھے مصر میں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی امیر المومنین نے کیسا آرڈر جاری کیا، دریا بھی کوئی آرڈر پڑتا ہے؟ چلو حضرت عمر نے تو بھیج دیا، انہوں نے کہا نہیں چلو حضرت عمر کا حکم ہے کہ میرا خط لے کے دریا کے اندر جا کے رکھ دو بس، لہذا ہمارے ذمہ تعمیل حکم ہے۔ وہ جناب خط کے حکم سے نہیں چلتے ہو اور جاہلیت کی رسموں کے تم تابع ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے بغیر بھی مصر والوں کو رزق دے سکتے ہیں۔ یہ خط لکھا اور صحابہ کہتی ہیں ہم خط لکھ کے باہر آئے، اسی رات میں دریا اتنی چڑھ گیا کہ کبھی نہیں چڑھا تھا، اور پورا علاقہ آباد ہو گیا اور آج تک پھر نہیں اترا۔ یعنی دریا تابع ہو گئے، فضائیں تابع ہو گئیں، جنگل کے بھگیار تابع ہو گئے، شیر تابع ہو گئے، اور سمندر تابع ہو گئے، دریا موجود ہے، کشتیاں نہیں ہیں۔ حیران ہے کہ جی کشتیاں، چلو چل پڑے، دریا کے اوپر چل پڑے، دریا تابع ہیں، بہ رہے ہیں، دریا اپنا کام کر رہا ہے، صحابہ کا لشکر اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی ایسی زہر کہ حضرت خالد ابن الولید کو جب زہر دی گئی، ان نے بتلایا اس کمانڈر نے، اس نے کہا یہ زہر ہے اور اس کا ایک قطرہ زبان پہ لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، خیال رکھنا کہیں دشمن تمہیں زہر نہ دے دے کھانے میں، ذرا احتیاط رکھنا کھانا کھانے میں۔ حضرت خالد بن فرمایا دکھلاؤ تو صحیح کہاں ہے تمہاری زہر؟ اس نے انگوٹھی کھولی، زہر نکالی، آپ نے اس کو پانی میں ڈالا، فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پی گئے۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے مدنی باغ نے فرمایا یہ آیت پڑھ لو تو کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی، بس میرا ایمان ہے۔ آج تم یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے کھا کے دیکھو بڑا تمہیں ہضم ہوتی ہے؟ تو کیوں، کیا قرآن بدل گیا یا حضور کا فرمان بدل گیا؟ ہاں ٹھنڈے دل سے سوچو، آخر قرآن بدل گیا ہے یہ حضور کا؟ یہ کہو نہ قرآن بدلا نہ فرمان بدلا، ہمارا ایمان بدلا، کہ ہمارا ایمان ہے نہیں۔ ہم زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں، یار وہ گولی بھی دینا، وہ گولی کھانی ہے وہ بھی دینا، زمزم کا پانی بھی، اللہ میاں شفا کر دے۔ پتہ نہیں عقیدہ زمزم پہ تھا یا گولی پہ تھا، پتہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے جب تم خود منافق ہو تو فائدہ کیا ہو؟ نہ تمہیں زمزم فائدہ دے گا نہ تمہیں گولیاں فائدہ دے گی۔ جن کو حضور کی حدیث پہ یقین تھا، یعنی آپ اندازہ فرمائے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین، محدث سے شہیر گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں زمزم پینے کے لیے، اس زمانے میں تو کنواں تھا، ڈول کھینچ کے ہر کوئی پیتا تھا، اب تو اللہ ان کو جزا دے کہ اتنا انتظام کر دیا کہ 30 لاکھ آدمی اگر ڈول کھینچتے تو لوگ تو مر جاتے زمزم کے کنویں میں۔ اس زمانے میں تو آدمیوں کا عدد کتنی ہوتا تھا، اس لیے ہر آدمی ڈول کھینچ لیتا تھا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی نصیب کیا وہ دور، ہم نے بھی دیکھا اللہ کے شکر سے، اللہ کی رحمت سے۔ لیکن بہرحال اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ آج ہر جگہ انہوں نے صفوں میں، حرم میں، چھتوں پہ، دروازوں پہ، بلکہ مدینہ منورہ میں بھی زمزم پہنچا دیا کہ وہاں جو روزہ افطار کریں تو ان کے بعد بھی پانی زمزم کا ہو۔ تو حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتی ہیں کہ میں زمزم پینے کے لیے آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ زمزم پی رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور زمزم پینے کے بعد اس نے کہا کہ یا اللہ تیرے سچے نبی کی سچی حدیث ہے، تیرا نبی بھی سچا، نبی کا فرمان بھی سچا، کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو اللہ وہ دعا پوری کرتے ہیں۔
ماء زمزم جو ہے یاد رکھو یہ بیماریوں کا علاج نہیں بلکہ اس کے پینے کے بعد جو دعا مانگو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے محدثین نے کرام نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے ماء حوض کوثر سے بھی افضل ہے. اس جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کہ جبریل علیہ السلام معراج کی رات جب حضور کا سینہ مبارک کھولا ہر چیز جنت سے لے آئے لیکن پانی زمزم سے لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل جنت سے لے آتے. پانی لے آنے میں کوئی جبریل تھک تو نہ جاتا نا. تو اس لیے اگر اس نے زمزم کا پانی لیا ہے تو محدثین نے استنباط کیا مسئلے کا کہ یہ ایسا پانی ہے کہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. اب اس آدمی نے پتہ ہے کیا دعا مانگی؟ اس نے تم کیا دعا مانگتے تم تو کہو گے اللہ میاں پیسے ملے. ہمارے حاجی ایک ہی دعا کرتے ہیں پیسے ملے, کسی کا بٹوا ملے غسل خانے میں, کسی کا پاسپورٹ مل جائے, کسی کی ٹکٹ مل جائے, نام بدل لیں گے. حاجی ہے, حاجی کے لیے تو سب جائز ہے نا. انا للہ و انا الیہ, یعنی طواف کرتے ہوئے جیب کاٹ رہے نا. ایمان سے کہو یہودی آگے کاٹتے ہیں نا. ایمان سے کہو اللہ کے کعبے میں جو جیب کٹ رہی ہے, چوری ہو رہی ہے, یہودی آتا ہے کاٹنے کے لیے. مسلمان ہے, کعبے کا طواف بھی کر رہا ہے اور نظر لوگوں کے بٹوے پہ ہے, پیسے پہ ہے, جیب پہ ہے, پاسپورٹ پہ ہے, ٹکٹ پہ ہے, اور آیا بھی کعبے میں کوئی شرم بھی نہیں. رمضان کے روزے کے اندر بھی آج مجھے ایک دوست سنا رہے تھے کہ ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ سپرے ہاتھ میں ہے, وضو کر رہا ہے, اس کے کپڑوں پہ سپرے کر دیتے ہیں اور پھر اس کو خود کہہ دے بھائی تمہارے کپڑے گندے ہو گئے اس کو دھو لو. اب آدمی کا قمیض جو گندا ہو جائے تو دھونے کے لیے غریب کیسے نماز پڑھے؟ اب دھونے کے لیے جب اتارے گا تو بٹوا کپڑے کچھ تو رکھے گا, رکھے اور گیا. یعنی اندازہ فرمو کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسلمان ہے, دعا کرو اللہ پاک ان کو ہدایت دے. اور ہم کیا دعا کر سکتے؟ لیکن اس شخص کی دعا دیکھو. حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا یا اللہ تیرا نبی سچا, تیرے نبی پاک کی حدیث سچی کہ زمزم پی کے جو دعا مانگو وہ دعا منظور ہوتی ہے. میں اس لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ آج مجھے سفیان ابن عیینہ مل جائے اور حضور پاک کی 100 حدیثیں مجھے سنا دیں. وہ فرماتے ہیں ابھی اس نے ہاتھ ڈالے اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا نا سفیان ابن عیینہ تمہاری دعا منظور ہو گئی ہے, میں سفیان ہوں, چلو میں تمہیں حدیثیں سناؤں. تو اس کو میں لے آیا اور پھر میں نے آگے حضور پاک کی حدیثیں سنانی شروع کر دی. تو جن کا ایمان یہ تھا پھر دعائیں بھی گولی کی طرح لگتی تھیں. آج کیا وجہ ہے کہ 30 لاکھ اور 20 لاکھ آدمی ہو, رمضان المبارک کا مہینہ ہو, 27 کی رات ہو اور کھڑے ہو کے رو کے دعائیں مانگیں بوسنیا کے لیے, کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے, لیکن ایک دعا بھی منظور نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ آخر غور کریں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں رہا, ہمارے عقیدے نہیں رہے اور ہمارے اندر حرام داخل ہو چکا. اور جب بدن میں حرام داخل ہو جائے دعائیں منظور نہیں ہوتی. اور وہ حرام کیسے داخل ہوتا ہے؟ کبھی جان کے داخل ہو گیا, کبھی بغیر جانے بوجھے داخل ہو گیا. کبھی آدمی جان کے حرام کھاتے ہیں, کبھی بغیر جاننے بوجھے بھی. اب آپ کسی شکل میں بھی آئیں, ٹکٹ خریدیں گے, آپ حج کی لے لیں, عمرے کی لے لیں, کہیں سے لے لیں, کسی بھی آپ معاملہ آخر سود والے ادارے سے کریں گے. یعنی سود داخل نہ ہو تو دھواں تو داخل ہو گیا. کسی نہ کسی شکل میں حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ سود اگر نہیں اندر ہوگا تو اس کا دھواں اندر چلا جائے گا. اور اچھا ہم نے سود نہ لیا لیکن ہمارے پیسوں سے ان لوگوں نے آگے سود کمایا تو ان کی اعانت کا ذریعہ ہم بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اچھا پھر ہمارے لیے جو کھانا آ رہا ہے پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے, کیسا ہے؟ جو آ رہا ہے ٹھیک ہے. بڑے بڑے لوگ میں نے یہاں دیکھے ہیں, کوئی آدمی آگے پیسے دے گا, مجال فرق کریں کہ یہ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, ہدیہ ہے, کیا بلا ہے. خود یعنی آدمی صاحب نصاب ہوگا, اگلے آدمی نے پیسے دے دیے, جیب میں ڈالی, جزاکم اللہ خیر الجزا, اللہ قبول فرمائے. یہ نہیں پوچھا کہ اس شریف نے زکوٰۃ دی ہے, اس نے صدقہ دیا ہے,
اس نے تمہیں ہدیہ دیا ہے، اور کیا تم زکوٰۃ لینے کے حقدار تھے کہ نہیں تھے؟ اگر حقدار نہیں تھے اور کھا گئے تو وہ پھر حلال چلا گیا اندر۔ تو اس لیے ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ ایک تو اللہ پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم کعبے کا بھی طواف کرتے ہیں، قبر کا بھی طواف کرتے ہیں، ہم کعبے کی طرف بھی سجدہ کرتے ہیں، قبر کی طرف بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نظر بھی مانتے ہیں، ہم نیاز حسین بھی دیتے ہیں، ہم خدا کے نام پہ قربانی بھی کرتے ہیں، ہم پیر کے نام پہ چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں، ہم پیران پیر سے بھی مانگتے ہیں اور داتا سے بھی مانگتے ہیں۔ جب شرک آ جائے پھر کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے عقیدے ٹھیک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جب تم ایمان پہ آ جاؤ گے، یہ قرآن کا قانون ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے فرمایا اگر بستی والے مجھ پر ایمان لے آئیں اور مجھ سے ڈریں اور گناہوں سے بچ جائیں اور میرے ساتھ عقیدہ ٹھیک رکھیں، فرمایا ان کے لیے ہم زمین اور آسمان کے خزانے برکتیں کھول دیتے ہیں۔ ایمان سے کہو، آج عرب پر اللہ نے اپنی رحمتوں کا خزانہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا؟ نہ ایمان سے کہیں، آخر آپ کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا رمضان میں ہر جگہ آپ کو عرب نظر آتے تھے، امیر ہے، غریب ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، مرد ہے۔ تم 20 تراویحاں پڑھ کے بھی 3 دفعہ لیٹتے تھے، وہ ساری ساری رات تہجد میں کھڑے، ساری رات قیام اللیل میں کھڑے ہیں۔ عقیدے کے پہاڑ ہیں، اللہ کے راستے میں خیراتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے خزانے زمین و آسمان کے، اللہ نے فرمایا تم تو اونٹ کے دودھ پینے والے تھے، کھجوریں کھانے والے تھے، تم نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، میں نے بھی تم پر رحمت کے خزانے کھول دی۔ اور دعا کرو اللہ قیامت تک ان کو ہمیشہ کے لیے امن و امان میں رکھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن کے قانون کے برکات جو ہیں پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ اللہ پاک ہمارے ملک میں بھی قرآن نافذ کر دے۔ دعا کریں، اللہ کے آگے تو مشکل نہیں، گو ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن اس کریم کے آگے کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اپنا ایک بندہ پیدا کر دے، کوئی مرد کلندر جو آئے اور کہے بس لا الہ الا اللہ، اس کے بغیر کچھ نہیں، مجھے ہے حکم اذانے لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذانے لا الہ الا اللہ۔ اور خدا کی قسم ہے یہ کعبہ میرے سامنے ہے، اپنے ملک والوں کو کہہ سکتے ہو تو کہہ دو، آج تم اپنے ملک میں قرآن کا قانون نافذ کر دو، اللہ تیرے ملک کو اتنی دے گا ساری دنیا تجھ سے بھیک مانگے گی اور تیرے ملک کی طرف کوئی گندی نظر بھی نہیں ڈال سکے گا۔ لیکن جب تم قرآن سے منافقت کرتے ہو پھر اللہ کا قہر، اسلام کا نام لیتے ہو پھر رسوا بھی کرتے ہو، پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ دعا کرو اللہ صحیح معنوں میں اسلام نافذ کرے، اللہ صحیح معنوں میں پورے اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت نافذ فرما دیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حکم بھی میرا، مخلوق بھی میری۔ اسی فرماتے ہیں الذین فی صدورہم کتاب مال کتاب وقون سیقول کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه لا یکما سیاتی تفسیر والمسلمون كلهم متفقون علی جواز النسخ فی احکام اللہ تعالی۔ تمام عالم اسلام کے مسلمان اس بات میں متفق ہیں، لما له فی ذلک من الحکمت البالغہ وکلهم قال وقوعه وقال ابو مسلم الاسبانی وسلم یکا شیء من ذلک بالقرآن وقولہ ضعیف مردود مرذول۔ ابو مسلم اصفہانی نے انکار کیا نسخ کا، لیکن مفسر کہتا ہے اس کا قول جو ہے مردود ہے۔ وقت تصل حجت ما وقف نسخ عنزال قضیت عدت باربعۃ اشہر وشابات الحول لم یجب ان ذلك بکلام مقبول وقضیت تحویل القبلۃ الى الکعبہ عن بیت المقدس لم یجب بشیء ومن ذلك نسخ مصابرۃ المسلم لعشرۃ من الكفرۃ الى مصابرۃ الاثنین ومن ذلك نسخ وجوب الصدقۃ قبل مناجات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیر ذالک۔ اب مفسر کہتا ہے ابو مسلم اصفہانی نے جو نسخ کا انکار کیا اس کا قول مردود ہے، اور اللہ پاک نے جو پہلے عورت کی عدت 1 سال کے بجائے 4 مہینے 10 دن کر دی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اسی طرح اللہ نے کعبہ جب بیت المقدس کے بجائے
بیت اللہ کو بنا دیا تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکا، اور اللہ پاک نے پہلے ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں تھا، پھر ایک جو ہے 2 کے مقابلے پہ ہو گیا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا تھا کہ جو آدمی کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہے میرے پاک نبی سے تو پہلے صدقہ کرے، خیرات کرے، پھر اللہ نے یہ حکم بھی ختم کر دیا، تو اس کا بھی وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، تمام مسلمان سلفن و خلفن، کہ اللہ کے احکام میں نسخ ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی مصلحتیں ہیں، اور اس کا حکم ہے جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے جاری کر دے۔ واللہ تعالی عالم و علمہ وتم۔ کہتا ہے جی کہ داڑھی میں خضاب لگانے کا کل یہ بات چل رہی تھی اور اس کے بعد اذان ہو گئی۔ بھئی بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تو یہ مسئلہ لیا ہے کہ خضاب چاہے جس رنگ کا بھی لگائے جائز ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں حدیث مبارک میں ہے حضور نے حکم دیا غیر الشیب ولو بشین، کہ اپنے داڑھی کے بالوں کو تبدیل کرو، کسی چیز سے بھی تبدیل کرو، یعنی کسی رنگ سے بھی تبدیل کرو۔ لیکن بات یاد رکھو، راجح قول جس پہ جمہور ہیں وہ یہ ہے کہ خالص سیاہ رنگ نہ لگائے، لیکن اگر اس میں مہندی ملا لے تاکہ سرخی بھی مل جائے تو پھر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ان کا کیا حکم ہے؟ گناہگار ہیں، تارک سنت ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد جو ہے ثنا پڑھتے ہیں اور بعض فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بھئی علماء اہل حدیث اور باقی ائمہ کے نزدیک تو پہلی رکعت میں فاتحہ ہے، اس کے بعد درود شریف ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ ان کے نزدیک بھی موطا امام محمد میں ایک حدیث موجود ہے کہ پہلے ثنا، پھر درود اور پھر دعا۔ بہرحال اللہ پاک سب کے قول پہ رحمتیں فرمائے اور قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جی تجارت میں نفع کی شرح، نفع کی مقدار، نفع کی حد اسلام نے مقرر کی ہے، کوئی مقرر نہیں کی، لیکن یہ بھی فرما دیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، کہ ایسی تجارت نہ کرو جو کسی کو نقصان کا ذریعہ بنے، یعنی خود حد اعتدال میں رہو۔ ایسی تجارت سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم اتنا نفع کر لو کہ 1 روپے کی چیز کو 2000 میں بیچنا شروع کر دو، جو عقل کے بھی خلاف ہو، نقل کے بھی خلاف ہو۔ تو ورنہ ویسے بہرحال کہتے ہیں جی جو تاجر پتہ نہیں چیز فروخت وقت زیادہ مانگتے ہیں انہیں کم کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی یہ بات کیا ہے، جو سمجھ رہا ہے اس کا کیا کریں۔ بین الرکنین جو دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس آگے جو بڑھی ہوئی ہے یہ کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے، لیکن بطور دعا کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ قرآن کی آیت بھی بطور دعا پڑھی جاتی ہے، بطور قرآن نہیں پڑھی جاتی۔ اسلام میں عورت کا حکم، یہ تو آپ اپنے ملک کے مولویوں سے مسئلہ پوچھیں، وہاں مولوی سارے فوت ہو گئے۔ یہ مسائل یاد رکھو، ایسے مسائل جن کا تعلق کسی سیاست سے ہو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یاد رکھو۔ باقی شریعت واضح ہے، اگر شریعت میں ایسی کسی بات کی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے حضور کی بیٹی کا حق تھا۔ ایک تو عقل والا چھوٹی سی چھوٹی بات بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن باقی رہ گئے سیاسی جھگڑے، وہ تم جانو تمہارے مولوی جانے۔ اللہ ہمیں ایسی سیاست سے بھی بچائے، ایسے معاملات سے بھی بچائے، اللہ ہمیں صرف اپنے دین کا غلام بنائے۔ حضرت عائشہ کی شادی کی عمر 9 سال تھی، بالکل۔ بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، بالکل ٹھیک ہے، اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، بی بی عائشہ کی عمر 9 سال تھی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ اللہ پاک نے بی بی عائشہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ فرشتے کو بھیجا کہ ایک ریشمی کپڑے میں تصویر لائے اور آ کے حضور کو دکھلائی کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو جس کو اللہ نے میرے نبی کے لیے خود بیوی چن لیا ہو تو اللہ پاک اس کو 9 سال میں بالغ کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہ جس کو اللہ نے نبی کے لیے چن لیا ہو تو اس کو اسی طرح میرے اللہ نے تیار کیا۔ اور اسی طرح یاد رکھو اب تو کافر بھی مان گئے، اب تو جدید میڈیکل کی جو رپورٹ ہے
جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہونے کے بعد جب وہ کھانے کے قابل ہو جائے اس کو روزانہ اگر کھجور کھلائی جائے تو 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. تو مکے میں تو خوراک ہی کھجور تھی، اور یہ گرم ملک ہے، گرم ملک کی لڑکیاں جلدی بالغ ہوتی ہیں، ٹھنڈے ملک کی لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح امیر کی لڑکی جلدی بالغ ہوتی ہے، غریب کی لڑکی دیر سے بالغ ہوتی ہے. اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ کسائی کی لڑکی جلدی بالغ ہوتی ہے، گھر میں گوشت زیادہ آتا ہے، اور دوسرے لوگوں کی لڑکیاں بعد میں بالغ ہوتی ہیں جنہیں گوشت کھانے کو نہیں ملتا. اب ہندو کی لڑکیاں دیر سے بالغ ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی دال خور بردود، ان کو گوشت اللہ نے نصیب ہی نہیں کیا. کہتے ہیں جی اگر طواف زیارت نہ کرے تو اس پر بیوی حلال نہیں ہوتی. کیا مانا ہے؟ نکاح ختم ہو جاتا ہے. نکاح کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ نکاح تو رہ گیا لیکن اس کا ملنا حلال نہیں، چونکہ بندہ خود ابھی احرام سے پورا نہیں نکلا. مسئلہ سمجھو. عورت بھی اگر طواف زیارت نہ کرے تو خامد پر اس کا ملنا حلال نہیں، وہ طواف زیارت کرے. عمرے میں حج سر مڈوایا تھا، اگر میں حج کروں تو اس میں بھی سر مڈوانا ہوگا. تو جب حج کرو گے، جب احرام نیا باندھو گے تو ہر چیز نہیں، سر پھر مڈوانا ہوگا. جتنے دفعہ عمرہ کرو، جتنے دفعہ حج کرو. کسی دوسرے شخص کے نام سے طواف تم طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو. عمرہ قضا کرنا ہو تو میقات پہ جانا ہوگا، بالکل جانا ہوگا. رمضان میں فطرہ دینا بھول گیا تو فطرے کا حکم یہ ہے کہ عید سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل یا نماز سے قبل. اگر رہ گیا تو بس رہ گیا. اب ویسے خیرات کر دو، صدقہ ہے، لیکن فطرے والی بات نہ رہی. باپ بیٹا فوت ہو گیا، باپ نے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، بالکل حرام ہے. ایک آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک آدمی نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا، دوسری کے ساتھ اس نے خود نکاح کرا. یعنی مثلا ایک آدمی کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹی لڑکے نے لی، ایک بیٹی باپ نے، کوئی بات نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو دونوں اجنبی ہیں، اس کے لیے بھی اجنبی ہے، اس کے لیے بھی اجنبی ہے. ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک شخص کے ساتھ کر دیا، 1 سال اس کے گھر میں رہی، حمل بھی ہو گیا، لیکن اس باپ نے اس حمل کے ساتھ بغیر طلاق کے دوسری جگہ نکاح کر دیا. بالکل نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ طلاق نہ ہو اور عدت نہ گزرے. اللہ پاک معاف کرے. بس دنیا میں ایسے 4 رکعت نماز میں 2 رکعت، بھائی یہ واضح لکھا کرو، مجھے پڑھا نہیں جاتا تو میں کیا کروں. 28 رمضان کو عمرہ کیا، مکے میں رہائش حج کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا حج مفرد ہوگا انشاءاللہ. جن لوگوں کا اشور حج یعنی شوال میں چاند دیکھنے کے بعد عمرہ نہیں ہے ان کا حج مفرد ہوگا. بس موٹی بات یاد رکھ لیں. عصر کی نماز کے بعد جو ہے ہم اگر طواف کریں تو 2 رکعت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مغرب کے بعد پڑھے، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. میں نے حج کیا تھا، حج کے بعد عمرہ نہیں کیا، پھر حج کرنے کا ارادہ ہے تو میں عمرہ کروں، تمہاری مرضی ہے، ورنہ حج افراد کرو، عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں. طواف ختم کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں امام صاحب کے نزدیک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ واجب الطواف ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. بہرحال جب دل میں ہو گئی ہے نفل 2 رکعت جو ہیں طواف کی ہیں تو ادا ہو جاتی ہیں. رکن یمانی بھی جنت کا پتھر ہے، موقع ملے تو ہاتھ لگائیں ورنہ اشارے کی ضرورت نہیں. اگر ہم کئی طواف یعنی 2-4 طواف کٹھے کر لیں اور بعد میں ہم 2 رکعت سب کی پڑھ لیں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. میں کوٹ ادو سے آیا ہوں، مولانا محمد عمر صاحب قریشی کا شاگرد ہوں. حضور کی حیات کے بارے میں تو مولانا عمر صاحب سے مسئلہ سمجھ لینا، اس پر اعتبار نہیں ہے جس کے شاگرد ہو. تو انہوں نے جو تمہیں مسئلہ سمجھایا ٹھیک ہے. میرے ایک دوست کی داڑھی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ داڑھی نہ رکھو. ایسی بیوی کو سمجھاؤ ورنہ طلاق دے دو. جو حضور کی سنت پہ اعتراض کرے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، سمجھو مسئلہ، وہ گناہگار ہے.
دعا کرو اللہ اس کو بھی داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ ایک ہے داڑھی پر اعتراض کرنا، سنت رسول پہ اعتراض کرنا کفر ہوتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اگر بیوی اعتراض کرتی ہے کہ داڑھی گندی لگتی ہے مجھے، تو ایسی گندی بیوی کو گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو حضور کی سنت کو گندا کہے اس سے بڑی گندی عورت ہی دنیا میں نہیں۔ آپ کا پرچہ اذان بلال آیا ہے، مکتبہ امدادیہ پہ پہنچا، بڑی مہربانی میں لے لوں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں اور رہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کا حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ بھی اللہ سب کا حج قبول کریں گے، اللہ پاک جن کو حج کرائیں گے، جن کا لبیک لکھا ہے ان کو حج کروائیں گے، چاہے امیر ہیں غریب ہیں، جن کے مقدر میں لکھا ہے۔ یہ جو لوگ رمضان میں آئے لیکن انہوں نے رمضان کے بعد کوئی عمرہ نہیں کیا، ان کے لیے قربانی، بھائی ایک ہے قربانی، سمجھو مسئلہ، جو اپنے ملک میں ہر سال قربانی کرتے ہو وہ تو علیحدہ چیز ہے، وہ تو قربانی ہر صاحب نصاب کے ذمہ لازمی ہے، وہ اب کرے گا۔ ہاں اس کا حل موجود ہے کہ تم گھر میں خط لکھ دو ابھی سے کبھی میری قربانی وہاں کر دینا۔ اور ایک ہوتی ہے حج کی بکری، حج تمتع یا حج کران کی بکری، تو جن لوگوں نے شوال میں، ذی الحجہ میں، ذی القعدہ میں عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی بکری ضروری نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ مینا میں کنکری مار کے بال کٹا کے احرام کھول دیں گے۔ جو قربانی اپنے ملک میں کرتے تھے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ابھی سے خط لکھ دو وہی ہو جائے گی۔ ایک شخص نے مدینے سے احرام باندھ کے طواف کیا، صفا مروہ بھی نہیں کیا اور احرام کھول دیا، تو اگر وقت نہیں گزرا تو جلدی جلدی پھر مکمل کر لے، ورنہ اس کے لیے دم پڑ جائے گی، ایک بکری بطور دم دینی ہوگی۔ سیدھا صاحب کر لیا، صورت نہیں پڑی، ٹھیک ہو گیا، سیدھا صاحب سے نماز ہو جائے گی، فاتحہ تو پڑھی تھی نا۔ اگر نماز جنازہ میں ایک دو تکبیریں ہماری رہ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے تو تم اسی وقت باقی تکبیریں جلدی جلدی پوری کر لو، سمجھ آ گئی؟ جب امام نے سلام پھیر لیا لیکن تکبیریں اتنی جلدی پوری کرو کہ میت نہ چلی جائے، ایسا نہ ہونا جیسے ہمارے ملک والے نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نیت اتنی لمبی کرتے ہیں کہ امام پہلی رکعت ختم کر لیتا ہے، 4 رکعت نماز عشاء بروز بدھ بوقت 8 بجے، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف بیت اللہ مکہ پاک کے، اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے خدا کے بندے، یہ بدعت ہے بالکل، یاد رکھو ہمیشہ، یہ کوئی نیت شیعت نہیں ہوتی۔ ابھی تم جو ہے ہاں مکے حرم میں بیٹھے ہو، کس نماز کے لیے بیٹھے ہو؟ یہی نیت ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ جس نماز کے لیے تم بیٹھے ہو اس سے بڑی بھی نیت ہے، 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہو۔ نیت ہوتی ہے دل میں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات۔ یہ اتنی لمبی چوڑی نہیں، اچھا نیت کرتے ہیں 1.5 گھنٹے میں اور رکوع کرتے ہیں 1 منٹ میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بالکل نماز نہیں ہوتی، یاد رکھ لو۔ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے کہ داڑیاں سفید ہو گئی، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ جو لوگ جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں نا، یہ رکوع سے سیدھا بھی نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں۔ جب رکوع میں جائیں آرام سے، پھر سیدھے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، اتنی دیر سیدھے کھڑے ہوں، پھر آرام سے سجدے میں جائیں اور سجدے سے اٹھ کے سیدھے آرام سے بیٹھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، اتنی دیر دعا نہیں بھی آتی تب بھی تم بیٹھو تو صحیح نا۔ یہ جو اللہ اکبر ہے نماز نہیں ہوتی بالکل، حضور کے الفاظ مبارک ہیں۔ ایک آدمی نے جب جلدی جلدی نماز پڑھی، حضور نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، فرمایا لوٹ جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اب ہمارے لوگ 50 سال کی عمر ہو گئی، نماز اسی طرح، بھئی روز امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہو تو رکوع سجود کرنا بھی تم نہیں سیکھا، نہ امام رکوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، امام سجود کرتا ہے کہ نہیں کرتا، روزانہ 5 دفعہ تم سیکھ رہے ہو، اور پھر جب اپنی پڑھتے ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنا۔ کوئی ایسی ان کو خدا جانے ایسے غلط
دماغوں میں باتیں بیٹھ گئی ہیں کہ لاکھ مولوی سمجھاتا رہے، کریں گے وہی جو عادت ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی آیت، ایک قول ان کا یہ بھی ہوگا، بہرحال 5 کے وہ قائل ہیں۔ میں یہ مسئلہ میں نے بتا دیا قربانی والا۔ میں اگر کوئی حج کے لیے جو حج کے لیے بیٹھ گیا، یاد رکھو گے ہمارا تو ایمان ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تھی نا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو جس نے بھی لبیک کہا تھا اس کو اللہ حج نصیب کرے گا، اور جس نے نہیں کہا تھا نہیں ہوگا، جس نے 2 دفعہ کہا تھا 2 دفعہ کرے گا، 10 دفعہ کہا تھا 10 دفعہ کرے گا۔ بہرحال باقی قبول کرنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اتنا بڑا کریم ہے، دروازے پہ بلا کے دھکا نہیں دے گا۔ ہم روح سیاہ ہیں، گندے ہیں، لیکن وہ تو کریم ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ لیکن دعا کرو، توبہ کرو، عقیدے ٹھیک کرو، اپنی نمازیں ٹھیک کرو۔ تمہاری نماز اور عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھو حج پہ آنا